اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللَّهُ العظیم۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، من کان عدوًا جو شخص دشمن ہے لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک پس بے شک اسی نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات بینات صاف صاف آیتیں، وما یکفر بها الا الفاسقون اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر نافرمان لوگ۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کرنا پھینک دیا اس کو ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی گئی، کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ ان آیات کا شان نزول اس طرح بیان ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ کے قریب 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا فدق بھی کہا جاتا ہے، فدق بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے۔ یہ رافضیوں نے جس باغ فدق کی رٹ آج تک لگائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے حضرت فاطمہ سے غصب کر کے اہل بیت کا حق مارا ہے۔ وہ باغ اسی علاقہ فدق میں یا فدق میں تھا، اسی وجہ سے اس کو باغ فدق کہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ باغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں تھے بلکہ وہ مال وقف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متولی تھے۔ اس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا خرچ بھی چلاتے تھے، اور اصحاب صفہ جو آپ کا مدرسہ تھا، جو اس مدرسے کے طلباء تھے، ان پر بھی خرچ کرتے تھے، مساکین اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے تھے، مہمانوں کی خدمت بھی اسی سے کرتے تھے۔ تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا کہ وراثت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عباس کو ملتا، بلکہ آپ کی ملکیت بھی ہوتا تو بھی ان کو نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ پیغمبر کے مال میں وراثت نہیں چلتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث
ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہاں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ ایسے ہی بلا وجہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان حضرات نے یہ باغ حضرت فاطمہ کو نہ دے کر اہل بیت کا حق مارا ہے تو یہ حق تو حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، حضرت علی نے بھی تو ان کو یہ حق نہیں دیا، کیونکہ جب حضرت علی خلیفہ ہوئے اور تقریباً 4 سال خلیفہ رہے تو اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو چکی تھیں مگر ان کی اولاد تو موجود تھی، تو یہ باغ ان کی اولاد کے حوالے کر دیتے، مگر انہوں نے اولاد کو نہ دیا۔ تو پھر جس طرح اصحاب ثلاثہ نہ دے کر ظالم ٹھہرے معاذ اللہ، تو حضرت علی بھی تو اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں معاذ اللہ تعالی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ رافضیوں کا نظریہ بالکل غلط اور بے سر و پا ہے۔ تو خیر، یہ فدق کا مقام بڑا مشہور تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاقے میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، وہ اس علاقے میں رہتا تھا۔ یہ ایک آنکھ سے کانا تھا اور بڑا ہی شریف قسم کا آدمی تھا، اور چونکہ اپنے مذہب کا بڑا پیشوا تھا، لوگ دور دراز سے اس کو ملنے کے لیے آتے تھے، تو یہ لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں پڑھا کر سکھا کر بھیجتا کہ جا کر نبی سے یہ سوال کرو، اور ابو بکر سے یہ سوال کرو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کرو۔ فدق میں یہودیوں کا بیت المدارس کے نام سے ایک کالج تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کالج میں تشریف لے گئے۔ ان میں سے جو لوگ، خیال یہ تھا کہ ان میں سے جو لوگ میرے پاس نہیں آتے، چلو میں خود ان کے پاس جا کر اپنے ان تعلیم یافتہ لوگوں میں اپنا پروگرام پیش کر دوں تاکہ حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے بیت المدارس میں، تو یہ عبداللہ بن سوریہ اس وقت وہاں موجود تھا۔ سوال جواب شروع ہوئے تو ہر بات میں سوریہ لاجواب ہوا۔ آخر میں کہنے لگا، اچھا بتاؤ تمہاری طرف وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام لاتا ہے۔ کہنے لگا، یہ تو ہمارا دشمن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری چغلیاں کھاتا ہے کہ ان کے بڑوں کے کیے ہوئے کرتوت بذریعہ وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے۔ اگر جبرائیل کی جگہ میکائیل علیہ السلام ہوتے جن کے ذمہ بارشوں کا نظام ہے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبریل کا دشمن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبر جیم کے زیر کے ساتھ، جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جیم کے فتحہ کے ساتھ یعنی جبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جبر کا معنی عبرانی زبان میں ہے بندہ، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ تو جبریل کا معنی ہوئے عبداللہ، میکائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے، کیونکہ میک کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ اسی طرح اسرافیل کا معنی بھی عبداللہ ہے۔ یہ تینوں معنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں بیان فرمائے ہیں، اور عزرائیل علیہ السلام کا نام کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا، البتہ قرآن کریم میں ملک الموت کا لفظ آیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے فتح الباری میں بعض صحابہ کرام سے اور تابعین سے عزرائیل نام نقل فرمایا ہے۔ تو تینوں کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ عزرائیل کا نام کا معنی بھی عبداللہ ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری مرتبہ معراج کی رات آسمان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے سارے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ ان 2 مرتبہ کے علاوہ جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں
یا پھر کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ، پس بے شک اسی نے نازل کیا اس قرآن کریم کو، علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کا کیا جواز ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے لے کر آتا ہے قرآن، وہ تو کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جو لا کر نازل کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لیتا ہے۔ اب وہ حکم جو ہے وہ خواہ آپ کی موافقت میں ہو یا آپ کی مخالفت میں ہو، اس میں جبرائیل علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سفیر ہے محض، اور سفیر سے کیا دشمنی؟ دنیا میں بھی کسی قاصد اور سفیر کے ساتھ لڑنا یہ نادانی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی بین الاقوامی قانون یہی تھا کہ سفیروں کو کچھ نہ کہا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثمامہ بن اثال اور عبداللہ بن نواحہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ان سے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم یمامہ سے آئے ہیں۔ یمامہ عرب کے مشہور قبیلے کا نام ہے، وہاں کے ایک بڑے رئیس مسیلمہ کذاب خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کہنے لگے ہم یمامہ سے آئے ہیں، ہمارے نبی مسیلمہ نے بھیجا ہے، اس کا پیغام مسیلمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے آئے۔ تو اس نے کہا ہے، مسیلمہ نے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ صلح کر لو، اس طرح کہ شہری علاقے کے تم نبی بن جاؤ اور دیہاتی علاقوں کا میں نبی ہوں، یا تم مجھے لکھ کر دو کہ تمہاری وفات کے بعد میں نبی ہوں گا اور تمہارا خلیفہ ہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ حقیقاً سچ مچ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور تم اس کے ماننے والے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتکما، اگر بین الاقوامی طور پر یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اس قول کی وجہ سے کہ تم مسیلمہ کو نبی مانتے ہو، کیونکہ ختم نبوت کا منکر قاعدے کے مطابق واجب القتل ہے۔ وقت گزر گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کوفے کے گورنر مقرر ہوئے۔ ایک دن کوفے کی چوک میں تشریف لائے، ایک آدمی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، حالانکہ کھڑے ہونے کا نہ ان کا معمول تھا اور نہ ہی عادت تھی اور نہ ہی اس طرح غور سے دیکھتے تھے۔ اچھی طرح قریب سے جا کر دیکھا، فرمایا بھائی جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ بن نواحہ ہے۔ تو فرمایا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ کہنے لگا ہاں میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، ہم اپنے نبی مسیلمہ کذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو فرمایا تو اب بھی تم مسیلمہ کو نبی مانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اب بھی اس کو نبی مانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا خذوہ، اس کو پکڑو۔ چنانچہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرمایا اس وقت تجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تو قاصد اور سفیر تھا، آج تو قاصد نہیں ہے، اپنے اس گندے عقیدے سے توبہ کر لے ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا عقیدہ تو کوئی نہیں چھوڑتا، جس طرح آج کل قادیانی ڈٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سامنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس کو سولی میں گاڑ دو، حالانکہ نہ تو اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں نہ اس نے بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں، چوراہے پر اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کی سزا یہی ہے۔ لیکن یہ بات ایک ذہن میں رہے نوجوانوں کہ یہ سزا دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، شریعت عوام کو اجازت نہیں دیتی کہ جو کافر ہو مرتد ہو اس کو قتل کر دو اور چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارو، شرابی کو کوڑے مارو۔ عوام اس کی مجاز نہیں ہے، اگر از خود کوئی ایسا کام کرے گا عوام میں سے تو وہ گناہگار ہوگا، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ تو فرمایا کہ جبرائیل تو سفیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارتے ہیں اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور نری ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کو رب تعالیٰ اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا اور ملائکہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل و میکال اور جبریل اور میکائل کا۔ ان دونوں فرشتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا ہے جبرائیل اور میکائل کا
حالانکہ ملائکہ میں تو یہ شامل تھے، پہلے ملائکہ کا ذکر ہو چکا ہے تو ملائکہ میں تو یہ شامل تھے، کیونکہ ابن سوریہ نے ان کے نام لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى وليا فقد بازرته بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کو جنگ کا الٹیمیٹم ہے۔ یاد رکھنا، کوئی آدمی اللہ والوں کے ساتھ عداوت کر کے سکون میں نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے بہاری ہیں یہ در بدر کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نہ بنگلہ دیش ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ پاکستان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان بہاریوں نے اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ صوبہ بہار میں ایک مقام تھا بھاگلپور، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت لیگ اور کانگریس کا بڑا زور تھا۔ ان بہاریوں نے حضرت مدنی کو الیکشن پر روک لیا، اسٹیشن پر روک لیا اور کہا کہ ہم تمہاری تقریر نہیں سنتے۔ حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے، تقریر نہیں سنو، مجھے اپنے دوستوں کو تو ملنے دو۔ یہ لوگ بدتمیزی پر اتر آئے اور وہیں اسٹیشن پر حضرت کی داڑھی میں شراب ڈالی۔ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، رائے کے ساتھ اختلاف کرو، مگر توہین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس اللہ والے کی ناقدری کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ اصولی طور پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بدتمیزی کیوں کی تھی کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ملک کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور حقیقت ہے کہ 10 سال کے بعد تمہیں اقرار کرنا پڑا کہ ان حضرات نے بالکل صحیح کہا تھا، جن خرابیوں کی نشاندہی کی تھی وہ اسی طرح سچ ثابت ہوئی ہیں۔ بہرحال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے، مگر جب پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے رفیق ادوائی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا محمد اسماعیل نواب آف چتاری کے پاس۔ یہ اس وقت ہندوستان میں مسلم لیگ کا بہت بڑا لیڈر تھا اور صوبے کا امیر تھا۔ پیغام یہ بھیجا تھا کہ بھائی تم مقدمہ جیت گئے، ہم ہار گئے، مگر ہماری ایک بات تم مان لو اور فیصلہ کرنے والوں تک یہ بات پہنچاؤ، کیونکہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ آپ چونکہ صوبے کے امیر ہیں لہٰذا ہماری یہ بات وہاں تک پہنچا دو، وہ یہ کہ پاکستان کے لیے دہلی تک کا رقبہ لے لینا اور بنگال نہ لینا۔ یہ بنگالی تمہارے ساتھ 30 سال بھی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات سہارنپور میں خطبے کے دوران بھی کہی تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جو بزرگوں نے کہا تھا وہ حقیقت ثابت ہوا، ان کا وہ خطبہ پاکستان میں تباہ نہیں ہو سکتا، یہاں پابندی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں۔ تو خیر بات دور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صاف صاف آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور مگر انکار نہیں کرتے ان آیتوں کا مگر نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے، عَادًا نَبَذَهُ، وعدہ کرنا، نَبَذَهُ پھینک دیا اس کو، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے جو کچھ بھی ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، اوت الکتاب، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات سے روگردانی کی۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کسی درجے میں تسلیم کرتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو رسول نبی امی ہے جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں، باوجود ہے کہ پادریوں نے بڑی تحریفات کی ہیں، مگر جن کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صراحت کے ساتھ موجود ہے، یہ پادری ان کو اپنی کتاب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ جیسا کہ انجیل برنباس ہے،
انجیل برنباس، یہ انجیل کا اس کا ایک اردو نسخہ بھی موجود ہے، اس کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ برنباس جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، یہ ان کی مرتب کی ہوئی انجیل تھی، اس لیے اس انجیل کو انجیل برنباس کہتے ہیں۔ متی، لوقا، مرقس اور یوحنا یہ تابعی ہیں، ان کی انجیل کو تو یہ لوگ مانتے ہیں لیکن انجیل برنباس کو نہیں مانتے۔ تو نامنظور کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اب دیکھو نا، اس صحابی کی جو مرتب کی ہوئی ہے اس کو نہیں مان رہے، اور جو تابعین کی مرتب کی ہوئی انجیلیں ان کو مان رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان میں صاف صاف، اس میں انجیل برنباس میں صاف صاف اور صریح الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا بنائیں گے اور شریک بنائیں گے، اور محمد الرسول اللہ آ کر میری صفائی دیں گے۔ بس ان الفاظ کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس سے عیسائیت پر ضرب کاری لگتی ہے۔ اور انجیل برنباس میں دو جگہوں پر صاف لفظ ہیں محمد الرسول اللہ، تو فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ تمام باتیں بھی صحیح ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔